دی کرسٹ دی ریڈیمر نجات دہندہ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مجسمے کا نام ہے جو برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں ہے۔ 38 میٹر بلند 630 ٹن وزنی مجسمہ تیجوکا فارسٹ نیشنل پارک میں واقع 700 میٹر اونچی پہاڑی چوٹی کورکواڈو پر استادہ ہے اور اس کا رخ شہر کی طرف ہے۔ ہاتھ پھیلائے مجسمے کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ کورکواڈو پہاڑ کی چوٹی پر ایک بڑا مجسمہ بنانے کا خیال پہلی بار 1850 کی دہائی کے نصف میں پیش کیا گیا جب ایک کیتھولک پادری پیڈرو ماریا بوس نے شہزادی ایزابیل سے درخواست کی کہ وہ ایک مذہبی یادگار بنانے کے لیے سرمایہ فراہم کرے۔ شہزادی ایزابیل نے اس درخواست کو اہمیت نہ دی۔ جب 1889 میں برازیل ایک جمہوریہ بن گیا تو پھر ایسے کسی خیال کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہی، کیونکہ آئین میں ریاست اور مذہب کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا تھا۔ ریو ڈی جنیرو میں آباد کیتھولک فرقے کے ایک حصے نے 1921 میں دوسری بار اس خیال کو پیش کیا اور اپنے خیال کی حمایت میں ایک خاص ہفتے کا اہتمام کیا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بنانے کے لیے حمایتی دستخط بھی کروائے اور مالی تعاون بھی مانگا گیا۔ مالی تعاون میں زیادہ تر برازیل میں رہنے والے کیتھولک فرقے نے حصہ لیا۔ جب مجسمہ بنانے کے لیے تصورات طلب کیے گئے تو کسی نے تجویز دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ میں دنیا کا گولا تھامے دکھایا جائے۔ کسی نے کہا کہ ایک بڑے پائیدان پر دنیا کا گولا بنا دینا ہی کافی ہے۔ تاہم جو تصور اتفاق رائے سے منتخب ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضا میں بازو پھیلائے ہوئے دکھایا جائے۔ یہ تصور ایک مقامی انجینئر ہیٹور دا سلیوا کوسٹا نے پیش کیا۔ مجسمہ ڈھالنے کا کام پال لینڈوسکی نے کیا، جو ایک فرانسیسی مجسمہ ساز تھا۔ انجینئروں کی ایک جماعت نے لینڈوسکی کی تجویز پر غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ سلیب سے مشابہ مجسمے کو فولاد کی بجائے اضافی طاقت والے کنکریٹ سے تیار کیا جائے۔ مجسمہ تعمیر کرنے کی ذمہ داری جن لوگوں کے سپرد کی گئی وہ کئی سال تک مجسمے کے قریب لکڑی کے ایک عارضی کمرے میں مقیم رہے۔ تعمیری ساز و سامان پہاڑی پر لے جانے کے لیے ریل کی خصوصی پٹڑی بنائی گئی۔ آج اس پٹڑی کے ذریعے ریل سیاحوں کو چوٹی پر لے جاتی ہے۔ مجسمے کی بیرونی سطح سوپ سٹون یعنی سنگ صابن سے بنائی گئی ہے، کیونکہ یہ ڈھالنے میں آسان اور پائیداری میں بے مثال ہوتا ہے۔ مجسمے کی تعمیر میں 9 سال کا عرصہ لگا اور اسے 21 اکتوبر 1931 کے دن عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ تاحال اس مجسمے کے معیار کو قائم رکھنے کے لیے کئی اصلاحات کی جا چکی ہیں۔ اس میں روشنی کے نظام، شیشے والی لفٹ اور برقی زینے کا اضافہ کیا جا چکا ہے۔ اب بوڑھے لوگ اس تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، ورنہ 2002 تک ہر کسی کو 220 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھیں۔ یہاں غسل خانوں، کوڑے کے ڈبوں اور پارکنگ کے نظام کو بہتر بنانے پر کام ہو رہا ہے۔ فروری 2008 میں ایک گرجدار طوفان نے ریو ڈی جنیرو میں بہت تباہی پھیلائی۔ مجسمے کے مقام پر بھی بجلی گری، لیکن سنگ صابن کی بیرونی سطح نے اسے کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھا، کیونکہ یہ پتھر بجلی کے لیے ایک غیر اصالی عنصر ہے۔